والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک اور سائنس دانوں کے تجربہ کے مطابق مسواک کے فائدے، جیسا کہ پچھلے بیان میں آپ نے چند باتیں آپ نے سماعت کی تھی کہ وضو کرنے سے پہلے اگر ہم اور آپ مسواک کرتے ہیں تو اللہ نے اس میں ہمارے لیے کیا برکتیں اور کیا فائدے رکھے ہیں، اس میں سے چند باتیں آپ نے سنی تھی اور باقی باتیں آج سماعت کریں گے۔ جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ جو آدمی مسواک کرتا ہے اس سے فرشتے خوش ہوتے، یعنی فرشتوں کو بھی یہ بات پسند ہے کہ امت محمد یا مسواک کیا کرے۔ اور آگے فائدہ بیان کرتے ہیں کہ مسواک سے منہ کی گندگی دور ہوتی ہے اور کیڑے لگے ہوئے ہو تو دانت کو صحیح کرتی ہے۔ یعنی دانت وغیرہ میں بہت سارے لوگوں کو کیڑے لگ جاتے ہیں یا بہت سارے لوگوں کو الگ الگ طریقے کا دانت میں ہے، مسوڑ میں ہے، انفیکشن ہے، کبھی کسی کو سوجن آتی رہتی ہے، کبھی کسی کو چاندی وغیرہ ہوتی رہتی ہے، تو یہ ساری چیزیں مسواک اس سے شفا ہوتی ہے۔ اور دانتوں کو چمکدار کرتی ہے۔ اگر آپ کے دانت وغیرہ میں مان لو کسی طریقے کے داغ وغیرہ ہے یا کوئی اور ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پیدائشی دانت الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، الگ رنگ ہوتا ہے، تو اس سے دانتوں کو چمک پیدا ہوتی ہے اور بصارت کو جلا بخشتی ہے۔ مسواک کرنے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے، کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بد ہضمی کی تکلیف ہوتی ہے اور کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا ہے اور الگ الگ مطلب ان کو پیٹ میں الگ سی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو یہ جو لوگ مسواک کرنے کی عادت بناتے ہیں ان کو پیٹ کی تمام تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ سنت رسول کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں مسواک کھانے کو ہضم کرتی ہے اور بلغم کو کاٹتی ہے۔ جس کو کف کی دائمی بیماری ہو اور مان لو اس کو تکلیف زیادہ ہوتی رہتی، بہت سارے لوگوں کو کف اس قدر ہو جاتا ہے کہ ان کو سانس لینا مشکل ہوتا ہے، سانس چڑھنے لگتا ہے، ہانفنے لگ جاتے ہیں، یا سیڑھی وغیرہ پر وہ چڑھتے ہیں تو اس سے بھی ان کو کافی دقت ہوتی ہے۔ یہ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کف وغیرہ ہو جائے اور وہ پسلیوں میں اور سینے وغیرہ میں جم جاتا ہے، تو ایسے پرابلمز ہونے کی شکیتا ہوتی ہے۔ تو یہ کریں گے آپ تو انشاءاللہ العظیم اس کی برکت سے اللہ اس میں بھی آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ نماز کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتی ہے۔ جو نماز کا ثواب ہے اللہ اس میں مسواک کی برکت سے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ قرآن کے راستے یعنی منہ کو صاف کرتی ہے۔ جو ہمارا منہ ہوتا ہے جس سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے، مسواک اس کو صاف کر دیتی ہے۔ فصاحت کو بڑھاتی ہے، یعنی آپ کی زبان میں مسواک کی برکت سے اللہ تعالیٰ مٹھاس عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور کہتے ہیں معدہ کو قوت دیتی ہے۔ جو ہمارا ہاضمہ ہے اس کو مسواک کی برکت سے اللہ تعالیٰ مضبوط بناتا ہے۔ شیطان کو ناراض کرتی ہے۔ شیطان کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے آپ مسواک کریں، یہ شیطان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ یہ شیطان کا مقصد ہوتا ہے۔ ابھی مجھ سے کچھ دن پہلے بھی رمضان میں بھی کئی لوگوں نے اس کے بعد کچھ ایسے مسائل کو لے کر کے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اس میں سے ایک جو مسئلہ ہے سب سے بڑا وہم کہ جیسے آپ پیشاب کرنے گئے اور بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے کہ ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قطرے ٹپکتے ہیں، برابر۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل نہیں لگتا ہے، اور کبھی کبھی اس حد تک ہمارے خیالات پہنچ جاتے ہیں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ اب نماز پڑھنا بند کر دے، برابر۔ یہ سارے وہم ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہم۔ یہ حضور پاک کی حدیث پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں میری بات نہیں بتا رہا ہوں۔ عام طور پہ اللہ کی طرف سے انسان کا جو مثانہ ہوتا ہے، مثانہ یعنی سمجھا، جو چیز ہمارے پیشاب کے
قطروں کو جو کنٹرول میں رکھتے ہیں اس کو مسانہ بولتے ہیں. یعنی جیسے ہماری قدرتی طور پہ پانی ہوتا ہے، پیشاب پانی ہوتا ہے، لیکن اس کو جو چیز روکے رکھتے ہیں اس کو مسانہ بولتے ہیں. اب یہ چیز قدرتی طور پہ اللہ نے انسان کے باڈی کے اندر کچھ پارٹس تو ایسے رکھے ہیں نا کہ جس کی بالکل یعنی خراب ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. اس میں سے ایک مسانہ ہے کہ جو چیز ہمارے پیشاب کو کنٹرول رکھتی ہے. جب آپ کو کبھی بہت پیشاب لگتا ہے اور جو چیز سے آپ روک پاتے ہیں وہ مسانہ کی طاقت. تو یہ چیزیں اللہ نے ایسی مضبوط بنائی ہے کہ اس میں کبھی جلدی خرابی آتی نہیں ہے. اب آدمی کو کیا لگتا ہے کہ میں پیشاب کر کے اٹھاؤں، ہاں کسی کو ہوتا بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کو جیسے عمر ہو جاتی ہے تو پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں. پیشاب قطرے ٹپکنے کی کئی لوگوں کو بیماری بھی ہو. جن کو بیماری ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جن کو وہم ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہم والوں کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اس پر آپ توجہ نہ دے، وہ وسوسے شیطان کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اب آپ سوچو کہ یہ کیا بات ہو گئی وسوسے شیطان؟ اس لیے کہ شیطان آپ کو ایسے وسوسے ڈالے گا کہ یار تو نماز پڑھتا ہے قطرے ٹپکتے. آپ کے دماغ میں کیا بات ڈالے گا کہ قطرے ٹپکے ہیں تو نماز پڑھے گا. پھر آپ بہت کوشش کرو گے یعنی کہ قطرے نہ ٹپکے، یہ کرو گے، یہ سارے جتنے بھی اس کے طریقے آپ کرو گے، لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ یار قطرہ تو ٹپک گیا ہے. کیا بات آئے گی؟ قطرہ تو ٹپک گیا ہے. پھر ساتھ ساتھ میں آپ کے ذہن میں اب مسجد میں جائے گا، ایسی حالت میں مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا. کیا مطلب؟ نماز تو قبول، بے شک ناپاکی کی حالت میں آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. لیکن کچھ زیادہ تر ابھی کے دور میں جن کو بیماری نہیں ہے ان کو چھوڑ کے یہ وہم والے جو ہیں وہ زیادہ تر شیطانی حملے والے ہیں. اس لیے کہ شیطان آپ کو ورگلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ پھر آپ نماز پڑھنا کیا کرتے ہو؟ چھوڑ دیتے. ابھی 5 دن پہلے ایک نوجوان مجھ سے ملا بازار میں. وہ بولا حضرت میں پہلے رمضان سے آپ کو ڈھونڈتا ہوں. میں کہا بھائی چشتیہ مسجد تو میرا ایڈریس ہے، وہاں جاتے تم؟ تو کہ نہیں میں آتا تھا لیکن موقع ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں ہوتا تھا. تو میں کہا چلو پوچھو. تو اس نے روڈ پہ یعنی بالکل راستے پہ مجھے یہ مسئلہ پوچھا. تو میں نے اس کو الحمدللہ میرے طریقے سے اس کو سمجھا دیا تھا کہ میں نے پورا رمضان ایک بھی نماز نہیں پڑھی. کیا کہا اس نے؟ میں نے ایک بھی نماز پورا رمضان نہیں پڑھی. میں کیوں؟ تو کہا اس کی وجہ سے کہ میری بار بار پیشاب قطرے اور نکلتے تھے. یہ میں نے کہا تم قطرے نہیں نکلتے، تم اتنے 22-23 سال کے نوجوان ہو، تمہارے کیا قطرے ٹپکیں گے؟ میں نے کہا ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا. ہاں میں نے ڈاکٹر وہاں بھی نارمل ہے. جب وہاں نارمل ہے پھر بیماری ہے ہی نہیں تم کو. یعنی یہ وہم. شیطان کبھی بھی آپ کو سجدے کرنے نہیں دے گا. اس کا کام ہی یہی ہے کیونکہ اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بگایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا نورانی مجسمہ جب تیار کیا گیا تو اللہ نے فرمایا سجدہ کرو. تو سب نے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے کیا کہا؟ میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ نے فرمایا نکل. جب تو سر اٹھاتا ہے اور تکبر کرتا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے، اللہ نے اپنی بارگاہ میں سے نکال دیا. جب اس کو نکالا تو اللہ تعالیٰ نے، شیخ صاحب آپ کا سوال کا جواب سنیے گا، تو کہا کہ نماز میں جو 2 سجدے اس کی وجہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. میں نے پہلے بیان میں آپ کو چھوڑا تھا. رکوع ایک ہے، سجدے 2 کیوں ہیں؟ ایک سجدہ کافی تھا کیونکہ وہ بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے. تو ایک ہی سجدہ ہو جاتا تو کافی تھا. 2 سجدے کیوں رکھے گئے؟ فرض ادا کے لیے دیکھ کافی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا. فسجدوا کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کیا اور اس کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا. اب اللہ کا جو حکم تھا وہ ایک سجدہ کرنے کا حکم تھا. کیا تھا؟ بس ایک بار سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کر لیا. اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ اس نے انکار کیا اور اس کو نکال دیا نافرمانی کی وجہ سے، اور ہم نے اللہ کی فرمانی کی، تو فرشتوں نے شکرانے کے طور پہ پھر دوسرا سجدہ کیا. سمجھ میں آ گیا؟ آپ کو سوال کا جواب سمجھ میں آیا؟ 2 سجدوں کی وجہ. پہلا ایک سجدے کا اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ. اب انہوں نے دیکھا اس کی سزا اتنی بڑی کہ اس کو بارگاہ سے نکال دیا گیا، اور اتنا سال پرانا. شیطان اس دن ہی نہیں گیا تھا، وہ تو پہلے سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. شیطان فرشتوں کے ساتھ میں ہی رہتا تھا. اور
عبادت گزار بھی تھا بہت بڑا، لیکن ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے باہر کر چل نکل جا، تو یہاں چاہیے ہی نہیں، بالکل اس کو بارگاہ سے نکال۔ اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ یار نافرمانی کی سزا اتنی بڑی مل رہی ہے اس کو، تو پھر کہا کہ ہم نے فرمانی کی، بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے دوسرا سجدہ کیا۔ اللہ کو جو حکم تھا وہ ایک سجدہ، اور شکرانے کے طور پر دوسرا سجدہ۔ اللہ کو دونوں سجدے پسند آ گئے تو اس کو نماز کے اندر داخل کر دیے گئے۔ تو یہ جو دو سجدے نماز میں ہم ادا، اس کی وجہ یہ ہے۔ باقی تو فرض رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ رکوع آپ ایک بار کرتے ہو، سجدے دو بار کیوں کرتے ہو؟ برابر۔ بہرحال تو یہ تمام باتیں جو ہے شیطان آدمی کو ورگلاتا ہے، نماز سے روکتا ہے۔ تو اب آپ کو وہم پیدا کرتا ہے کہ یار قطرے گر گئے تو نماز پڑھے گا، تو آپ دیکھیے پہلے کوشش کر لے گا، معلوم کر لے کہیں بیماری تو نہیں ہے، اگر بیماری ہے تو اس کا علاج کرائے، برابر۔ لیکن مان لو وہم ہے تو وہم کے بلبوتے پر کبھی بھی نماز سے رکنا نہیں چاہیے۔ آقا نے فرمایا شیطانی وسوسے ہو تو اس وقت تم اپنی نماز مت روکو، نماز پڑھو، قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ سمجھ گئے؟ آگے آپ سماعت فرمائے۔ کہتے شیطان ناراض ہوتا ہے، کیونکہ شیطان یہ نہیں چاہے گا کہ آپ سرکار کی سنتوں پر عمل کرو، شیطان کبھی نہیں چاہے گا۔ آپ کو شیطان روکے گا ہر بات سے، بھئی یہ کرو گے ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو، لیکن نہیں، آپ سرکار کی سنت ادا کرتے رہو، سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام راستوں کو آسان فرما دے گا، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اور مسواک صفرا، ایک زرد رنگ کا کڑوا مادہ ہوتا ہے، اس کو بھی کاٹتا ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کبھی ڈکار آتی ہے، یا کبھی کھانا کھانے کے بعد جیسے ان کو ایک عجیب سی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کڑوا کڑوا اوپر آتا ہے گلے میں۔ یہ سب کو نہیں ہوتا ہے، کسی کسی کو ہوتا ہے، جس کو صفرا بولتے ہیں۔ اگر کسی کو ایسی تکلیف ہے اور وہ بھی مسواک کرتے ہیں تو مسواک کی برکت سے اللہ اس میں بھی شفا عطا فرمائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے مسواک، یہ جو بال جو جڑ جاتے ہیں مضبوط، اس کو مضبوط کرتا ہے، جڑنے کی بیماری، روح نکلنے کو آسان کرتی ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہماری اور آپ کی جاکنی کا عالم آئے گا تو بڑی آسانی سے ہماری روح نکل جائے گی۔ اور بھی بہت ساری باتیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ